اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد وآل محمد۔ سلسلہ گفتگو کی آج اس نشست کا موضوع گفتگو جیسا کہ کل عرض کیا تفسیر سورہ قدر کے عنوان سے کچھ گزارشات ان ایام میں کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ کو عنوان گفتگو قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ ایام میں شبہ قدر انشاءاللہ پیش نظر ہیں۔ خداوند متعال سے اس ماہ پربرکت، ماہ رحمت اور ماہ نزول قرآن کے صدقے میں اور وارثان قرآن کے صدقے میں یہ التجا ہے کہ ہمیں شبہ قدر کی وہ تمام فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔
ماہ نزول قرآن اور اس ماہ نزول قرآن کا ایک تعلق ہے شبہ قدر سے، لیکن سورہ قدر میں پروردگار عالمین نے ایک بہت بڑی حقیقت سے ہمیں آشنا کیا ہے، جسے سورہ قدر کے ضمن میں پیش کرنا ہے۔ پہلے سب سے اس حقیقت کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ سورہ قدر میں بیان کیا ہوا ہے۔ سورہ قدر ایک جہت سے فضیلت قرآن کو بیان کر رہی ہے، ایک جہت سے مقام سید الانبیاء کو بیان کر رہی ہے، ایک جہت سے مقام ائمہ اثنا عشر کو بیان کر رہی ہے۔ یعنی اس ایک سورہ میں ائمہ اہل بیت کی عظمت کا بیان بھی ہے، فضیلت قرآن بھی ہے، مقام رسالت مآب بھی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے اسی سورہ قدر میں ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی لیلۃ القدر سے، اسی شب قدر سے مربوط ہیں اور اسی شب قدر کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جن کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی ہے۔ اور سورہ قدر وہ عظیم سورہ ہے کہ جس کے بارے میں معصومین سے یہ روایات ہیں، جسے ہماری تفاسیر میں نقل کیا گیا ہے کہ معصومین سے پوچھا گیا کہ آپ کی امامت پر کوئی ایسی دلیل ہمیں بیان فرمائیں کہ جسے سب سے بڑی دلیل اور ہر دور کی دلیل قرار دیا جائے، تو معصوم نے اسے سید و حججکم، یہ اصطلاح ہے، فرمایا سب دلیلوں میں سب سے بڑی سردار دلیل جو تمہیں دے رہے ہیں، اور فرمایا یہ اس دلیل کے ساتھ ہمارے مخالفین امامت پر، ہمارے مخالفین پر سورہ قدر کے ذریعے ہماری امامت کو ثابت کرو۔ معصومین فرماتے ہیں سورہ قدر کے ذریعے ہماری امامت ثابت کرو، احتجاج کرو۔ سورہ قدر ہر دور کے امام کی امامت پر ایک زندہ دلیل ہے، اس کا بھی بیان آئے گا۔ نزول قرآن کا ذکر تو خود آپ متوجہ ہیں، خود سورہ قدر میں موجود ہے، اور جب نزول قرآن کا ذکر ہے تو ظاہر ہے صاحب قرآن کا بھی ذکر ہے۔ امت سرکار دو عالم کے لیے اس سورہ قدر میں کیا خوشخبری ہے اس کا ذکر آئے گا۔ خیر من الف شہر، خود یہ امت کے لیے ایک خوشخبری ہے، 1000 مہینے سے افضل، 1000 مہینے سے بہتر۔ تو 1000 مہینے سے بہتر کیا ہے؟ یعنی اس میں انجام پانے والا ہر عمل، عمل خیر 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اس کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر۔ خود یہ امت کے لیے خوشخبری ہے، ایک سعادت ہے، ایک انعام ہے جو اس مہینے کے وجود کے صدقے میں عطا ہوتا ہے۔ تو ابھی تک کی گفتگو میں یہ ثابت ہوا کہ شبہ قدر اور لیلۃ القدر کے صدقے میں امت مصطفیٰ اور اس سورہ قدر میں 4 اہم ترین چیزیں امت کو عطا ہوئی ہیں، اور اس سورہ قدر میں 4 اہم ترین چیزیں موجود ہیں۔ ایک
فضیلت قرآن، دوسری فضیلت سید الانبیاء، تیسرا اثبات امامت ائمہ، چوتھا امت کے لیے حصول ثواب، اور وہ بھی 1000 مہینے سے بہتر ثواب، ایک شب میں ہر عمل خیر کا ثواب۔ تو یہ 4 چیزیں ہم نے بیان کرنی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سوال ہے نا کہ ہم کیسے یقین کریں کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے؟ ممکن ہے کسی اور ماہ میں ہو۔ تو اس سوال کا جواب جو آیت روزانہ تلاوت کی جا رہی ہے اسی میں اس کا جواب موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی وہ آیہ مجیدہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں، کم و بیش آپ کے پیچھے نظر ہوگی انشاءاللہ، آیہ نمبر 185۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ واحد تنہا مہینہ جس کا قرآن مجید میں نام ہے ماہ رمضان، اور اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت کیا بیان ہوئی ہے؟ نزول قرآن۔ تو اللہ نے ماہ رمضان کا نام لے کر اس میں نزول قرآن کا ذکر کیا۔ اچھا، یہ پہلا قرآن مجید سے ہمیں نقطہ سامنے آ گیا کہ ماہ رمضان اور ماہ رمضان میں نزول قرآن۔ تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب آئیں سورہ قدر سے پہلے سورہ دخان کی طرف۔ سورہ دخان، اس میں پروردگار عالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ تو کس کو نازل کیا؟ اسی قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ شہر رمضان میں بھی قرآن کے نزول کا ذکر ہے، اور پھر لیلہ یعنی رات کا ذکر آ گیا، اور رات بھی رات مبارکہ ہے، اور اسی میں نزول کا ذکر ہے۔ پھر اگلی خصوصیت اسی شب کی کیا بیان ہو رہی ہے؟ یفرق فیہا کل امر حکیم، ہم اس شب میں ہر اس امر حکیم یعنی جو اللہ کی حکمت کے مطابق ہے ہم اس کی تفریق کر دیتے ہیں، یعنی اسے جدا کر دیتے ہیں۔ علماء نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی شب سال میں ہے جس کی یہ خصوصیت ہے کہ جس میں پروردگار عالمین تمام امور کی تقدیر کو معین کرتا ہے، متعین کرتا ہے، یعنی جدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو اپنی جگہ پر معین کیا جاتا ہے۔ تو بس پتہ چلا کہ ایک شب سال میں ایسی ہے جب ہم سب کی تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس شب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ مبارک ہے، برکت والی شب ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب نزول قرآن اس شب میں، تقدیروں کا فیصلہ اس شب میں ہو رہا ہے۔ اس شب کی فضیلت یہ ہے، برکت والی شب ہے۔ یہ سورہ دخان۔ اب آ جائیں دوبارہ سورہ قدر کی طرف، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر، اور وہاں بھی کہا کہ اس میں ہم ہر حکم کو جدا کر دیتے ہیں۔ یہاں کہا قدر، قدر سے ہی تقدیر ہے۔ تو ان آیتوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے بہترین، اطمینان بخش اور کامل ترین ذریعہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا ذریعہ تفسیر قرآن، قرآن کی تفسیر کس سے کریں؟ ماشاءاللہ، کس سے؟ قرآن سے۔ پھر اس کے بعد کس کی طرف رجوع کریں؟ قرآن کے بعد کس کی طرف رجوع کریں؟ بولیے، اہل بیت کی طرف۔
قرآن کے بعد اہل بیت قرآن کی تفسیر پہلی قرآن سے ہے، پھر اہل بیت کی طرف ہے، چونکہ ثقلین کا معنی کیا ہے؟ قرآن اور بیٹا آپ بھی بولو نا، ہاں بولیں گے، بولنے سے بندے کو چیزیں یاد ہوتی ہیں اور بندے کا پتہ چلتا ہے کہ شامل ہے، گفتگو میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ ثقلین کی طرف رجوع کرنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ثقلین کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو دیکھیے پہلا مرحلہ جو تفسیر قرآن بالقرآن تھا وہ ہم نے طے کیا۔ قرآن مجید میں ایک ماہ کا ذکر ہے، وہ ہے ماہ مبارک رمضان۔ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ پھر ایک شب کا تذکرہ ہے، اس شب میں ہر امر یعنی اللہ کے احکام جو جس میں ہماری تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ نے اس شب کا ذکر کیا، اس کو شب قدر بھی کہا۔ تو بس یہ تمام آیات ملانے سے ثابت ہو گیا کہ وہ شب ماہ رمضان میں ہے۔ تو بس پتہ چل گیا کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے۔ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ نزول قرآن ماہ رمضان میں، شب قدر ماہ رمضان میں۔ اب ہے کہ وہ شب قدر کب ہے، ایک موضوع رہ گیا نا، کب ہے؟ اب اس کی طرف ہم نے اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی تاریخ کا تعین کرنے کے لیے رجوع کرنا ہے اہل بیت کی طرف۔ تو اہل بیت جو ڈیٹس بتائیں گے، جو تواریخ بتائیں گے، انہی میں اسی شب قدر کے اعمال انجام دے کر ہم شب قدر کے فیوز و برکات سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک کے اس مرحلے کی، اس گفتگو کا ایک مرحلہ ہم نے سر کیا، وہ یہ تھا سوال میرا کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ہم نے اس کو ثابت کرنے کے لیے دو مرحلے، دو ذریعوں سے اس مرحلے کو سر کیا ہے، ایک قرآن سے، ایک اہل بیت سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ قدر میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ چونکہ بات ذرا دقیق ہے، ڈیپتھ میں ہے، اور آپ تھوڑا سا اس حوالے سے ذہنی طور پر شاید آمادہ نہ ہوں، آپ کی ایج کے حوالے سے اکثریت میں، اس لیے مجھے بات کرتے ہوئے بہت سارے جملے سوچنا پڑتے ہیں۔ جو میں بات کرتے ہوئے بعض چیزیں سوچتا ہوں، مجھے ہوتا ہے کہ آپ کے ذہنی سطح کے مطابق ہو گفتگو، تاکہ چونکہ جب کل سوال آئیں تو انہی میں سے آئیں گے، کیونکہ یقیناً آئیں گے۔ جب بات کر رہا ہوں تو سوال بھی میں انہی سے کروں گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ تک سوال پہنچے اور آپ نے بات کو سنا ہے۔ سورہ قدر اور سورہ قدر میں وہ کون سے حقائق ہیں جو پروردگار عالمین نے ذکر فرمائے ہیں، اور سورہ قدر کو ائمہ اہل بیت کی امامت پر کیسے استدلال کیا جاتا ہے، یہ مرحلہ کل، آج اس کا پہلا مرحلہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ عموماً ایک بات ضرور عرض کروں، اس کا تعلق اس بات سے ہے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ ہم بر صغیر پاک و ہند میں جہاں رہتے ہیں، یہاں پر معذرت کے ساتھ وہ جو شیعی علمی میراث ہے نا، شیعی علمی میراث اور شیعیت کی معنوی اور روحانی میراث جیسے منتقل ہونی چاہیے تھی ویسی ابھی ہوئی نہیں۔ یہ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں۔ مثلا ہمارے علمی مرکز اور ہمارا علمی بیس جہاں سے شیعت شروع ہوئی وہ سب کو پتہ ہے، ثابت ہے، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں۔ کوئی نہ مانے تو وہ شیعت کو ثابت کرے، کہاں سے کرے گا؟ مثلا شیعت کا جو نقطہ آغاز ہے وہ مدینہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ مدینہ المنورہ،
ویسے تو ہم مکہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے، ویسے تو ہم مکہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس میں بھی کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ اور اس کے بعد ایک خاص اصحاب رسول میں ایسے افراد، ہستیاں پیدا ہو گئی تھی جو مولا کائنات امیر المومنین سے ایک عقیدت، ایک محبت رکھتے تھے، لیکن مدینہ اور مقام غدیر کے بعد وہ ہستیوں کا امیر المومنین کو بعنوان خلیفہ بلا فصل قبول کرنا، جس کا ذکر تواریخ میں موجود ہے۔ مدینے کے بعد یہ شیعی نقطہ نظر کہ امامت ائمہ پر ایمان کا یہ نقطہ نظر، یہ پھر مولا کائنات کے ساتھ شفٹ ہوا کوفے میں، جب مولا کی حکومت ظاہری آئی اور پھر کوفہ ایک مرکز علم بنا، پھر اس کے بعد بصرہ، پھر یہ منتقل ہوتا رہا مختلف جگہ پر جہاں جہاں ائمہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ایک تقیے کا دور آیا، سخت دور آیا، کربلا کے بعد مشکل ترین حالات، اور پھر ایک نجف، اور نجف میں پھر ایک ہمارے علماء کی وہ غیبت کبریٰ میں شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اپنے علمی اس وقار اور اس علمی مقام کی وجہ سے شیعت کو ایک علمی مقام دیا، اور پھر اس کے بعد علامہ حلی آتے ہیں اور دوسری شخصیات علمی آتی ہیں جنہوں نے شیعی اجتہاد کی عقلی بنیادوں پر شیعت کو عقلی اور نقلی دونوں چیزوں سے ثابت کیا، اور شیعت پھر ایک جہانی رخ اختیار کیا، اور اس کا نقطہ کمال پھر آتا ہے علامہ مجلسی، اور اس کے بعد پھر اس کا ایک اجتماعی پہلو آتا ہے طاقتور بننے کا، اور وہ ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعت آج تقیے میں نہیں، طاقت میں ہے، قوت میں ہے، قدرت میں ہے۔ یہ ایک سیر تاریخی ہے، یہ ایک دو دن میں کام نہیں ہوا۔ وہاں کہاں کربلا میں 72 اور 72 کا وہ بے گور و کفن رہ جانا، اور کہاں آج اتنی بڑی طاقت میں تبدیل ہو جانا کہ دنیا میں ایک حکومت اہل بیت کے مکتب کی بنیاد پہ قائم ہو جانا۔ اس کا تجزیہ کیا کریں، انالائز کیا کریں۔ آپ جوان ہیں، مکتب اہل بیت سے آپ کا تعلق ہے، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اپنی تاریخ کو ایسے پڑھیں۔ صرف ممبر کے نیچے بیٹھ کے مجلس سن لینا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں۔ روایتی شیعہ نہ بنے، نظریاتی شیعہ بنے، نظریاتی شیعہ بنے۔ نظریاتی شیعہ وہ ہے جس کے اعتقادات کی بنیاد دلائل اور حقائق پر ہو۔ اپنی تاریخ پڑھیں، اور تاریخ بھی روایتی نہ پڑھیں، غیر روایتی تاریخ پڑھیں۔ کن مشکلات سے علماء نے اس تشیع کو نکالا اور کن مشکلات میں علمی مقابلہ کیا، علمی۔ اور پھر تشیع کا اسلام اور فہم اسلام کیا تھا، ہمارا اسلام کا فہم کیا ہے۔ تشیع کو جب ہم کہتے ہیں تو تشیع حقیقت اور روح دین ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ ابھی تک یہ چیزیں ہم میں رائج نہیں ہو سکی، معذرت چاہتا ہوں۔ ابھی تک ہم روایتی تفکر، روایتی فکر سے نکل نہیں سکے۔ ہماری ترجیحات ہی الگ ہیں، ہمارے افکار، نظریات کی اساس اور بنیاد ہی الگ ہے، ابھی ہمارے سوچنے کا زاویہ الگ ہے۔ مثلاً جب میں ایران سے آیا 2004-05 میں، تو ہم ایران گئے تو ہماری بھی سوچ یہیں سے پلے تھے، یہیں سے گئے تھے۔ واللہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ شب قدر، یہ شبہ قدر میں یہ اس طرح کے اجتماعات، اور ان اجتماعات میں وہ دعائیں، وہ مناجات، وہ سر پہ قرآن رکھ کے وہ اس طرح بڑے اجتماعات، اور اس میں امام زمان سے توسل، اور وہ رکعت، اور وہ گریے کی کیفیت، اور وہ امام سے ایک قلبی لگاؤ اور وہ معرفت کی کیفیت وہ تھی نہیں۔ ہمیں تو 3 امامی شیعہ بنایا گیا تھا، 3 امامی شیعہ،
مولا علی، امام حسین، امام موسیٰ کاظم، کبھی کبھی امام حسن کا نام آ گیا 28 سفر، باقی ائمہ کے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا۔ ابھی بھی بعض علاقوں میں ایسے ہی ہے، معذرت کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ 25 رجب نہ ہوتا تو امام موسیٰ کاظم کا کس کو پتہ ہوتا؟ ابھی کچھ شعور ٹیکنالوجی اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں آ گیا، ان کو پتہ چل جاتا ہے 5 رجب کو بھی کسی امام کی شہادت ہے، وہ 7 ذی الحجہ کو شہادت ہے، ایسے ہی ہے نا۔ وہ 21 رمضان کو مولا علی کا دن، مولا علی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، تو یعنی ابھی ہم تاریخوں کا بھی تعین نہیں جان سکے، تو چیر صدقے امام کی تاریخ کا پتہ ہو، امام کے افکار کا پتہ ہو، امام کے کردار کا پتہ ہو، امام کے نظریات کا پتہ ہو، پھر امام کے فرامین کا پتہ ہو، پھر امام کی سیرت و کردار کی خبر ہو۔ اسی لیے بعض موضوعات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہماری مجالس اس سے بیگانی ہیں، بیگانی، بالکل لوگ بیگانے ہیں، اور بانی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بعض بانیان ہیں وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک یہ حقائق، یہ دلائل، یہ معصومین کی غربت ختم ہو۔ لوگ 12 امامی شیعہ بنے چاہتے ہیں۔ 12 امامی شیعہ بننے کا معنی عارف امام بنے، 12 ائمہ کے عارف بنے، ایسا ہی ہے۔ لوگوں کے اندر ہر امام کے حوالے سے اور پھر ہماری تاریخ جس طرح ہے ہمیں ویسے پہنچے، لیکن بیگانگی ہے۔ اس بیگانگی کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بیس، ہماری بنیاد علمی نہیں، ہمارے اندر وہ احساس، علمی ذوق نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو آج تک جبر کر کے بھی اس طرح کی مثلاً علمی گفتگو سننے کے لیے آمادہ نہیں کر سکے، ہمارا مزاج نہیں بنا۔ آپ نوجوان ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، ابھی چونکہ میرا بیٹا بھی آپ کی عمر کا ہی ہو گیا ہے، وہ بھی میٹرک کر رہے ہیں، وہ بھی، ہم جانتے ہیں کہ سارا سال بچے جس طرح پڑھتے ہیں اور امتحانوں کے دنوں میں ان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ سارا سال نہیں ہوتی۔ یہ جو رٹا سسٹم ہے، یہ جو بچے صرف امتحان کے 2 ماہ اپنے آپ پر جبر کر کے پڑھتے ہیں اور باقی سال میں ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا، یہ خود سوال انگیز ہے۔ اس نے بچوں کے اندر صلاحیت ختم کر دی ہے، وہ علمی صلاحیت ان کے اندر نہیں پیدا ہوتی۔ جو بچہ 2 سے 3 ماہ صرف رٹا لگا کے یاد کرے گا وہ نمبر لے لے گا اچھے، لیکن اس کے اندر علمی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں، آج کر رہا ہوں، 2 دن رہ گئے، اس کے بعد بھی دروس جاری رہیں گے، ماہ رمضان ہے، یقینی بات ہے۔ ہمارے بھائیوں نے ایک سلسلہ بنایا ہے سوال و جواب کی شکل میں، وہ آپ کو اس کے نتیجے میں کوئی انعام، کوئی کچھ رکھا ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، کچھ رکھا ہوگا، لیکن میری گزارش ہے مذہبی حوالے سے کوئی بھی پروگرام ہوں ان میں اپنی نیت کو صرف اور صرف خالص رکھیں خدا کے لیے، باقی سب چیزیں مل جائیں گی، نہ ملے کیا فرق پڑے گا۔ خدا، محمد و آل محمد کی خوشنودی، امام زمانہ کا قرب اور معرفت مل جائے، اس سے بڑی کیا شے ہے۔ اگر 30 دن میں ہم یہ اپنی معرفت کا سفر طے کر کے اپنے امام کے قریب ہو جائیں، اپنے عقائد میں، اپنے افکار میں، اپنے نظریات میں، اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت کیا ہے۔ باقی چیزیں تو ہیں دنیا میں، ان کی کیا حیثیت ہے، وہ آتی ہیں اور نکل جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ بعض اوقات وہ چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ خود بخود مل جاتی ہیں، وہ مل جاتی ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مثلاً یہی شبہ قدر آ رہی ہیں، ان شبہ قدر کے حوالے سے ہماری معرفت، ہمارا جذبہ، ہم زندہ کریں ان شبہ قدر کو۔ آپ اپنی آبادیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی مساجد میں چلیں، ابھی تو ایک شرعی اور ایک یہ میڈیکل کی مشکل ہے، بالآخر شرعاً، عقلاً، اخلاقاً بھی اسلامی قوانین کے مطابق، چونکہ مصلحت جان ہر شے سے عزیز ہے،
اور کوئی اسلامی شعار مٹ بھی نہیں رہے۔ اس لیے میں اس حوالے سے قائل ہوں، مراجع اور عقل اور طبی اصولوں کے مطابق ابھی یہ کرونا کی وبا ہے، اس میں شرعی اصولوں کی پابندی، اخلاقی اور میڈیکل اصولوں کی پابندی ضروری ہے، لیکن گزارش ہے اس شبہ قدر کو زندہ کریں معاشرے میں۔ کل میرے موضوع سے مربوط چیز آ جائے گی، پھر میں عرض کروں گا شبہ قدر مکتب آل محمد کی عظمت کی دلیل ہے، اور آپ کی امام زمان سے قلبی تعلق پیدا کرنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں، چونکہ یہ شبہ قدر وہ شب ہے جب یہ آسمان تک جانے کے در کھل چکے ہیں، آپ کے لیے اور میرے لیے یہ در کھلتے ہیں، یعنی یوں سمجھیں ملک سے ملکوت تک کوئی حجاب نہیں رہ جاتے جب ہماری صدا خدا تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے اس شبہ قدر کو احیا کریں، زندہ کریں۔ بقول شہید مطہری کے ہم اس شب کو زندہ نہیں کرتے، یہ شب ہے جو ہمیں زندہ کر رہی ہے، ہمیں زندہ کر رہی ہے۔ تو میں نے درمیان میں یہ بات اس لیے عرض کی، معذرت چاہتا ہوں، تاکہ آنے والی شب 19، شب 21، شب 23 ان میں اہتمام کریں، انتظام کریں اور اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ اب ایک پہلو صرف ذکر کر دیتے ہیں، کل انشاءاللہ فوکس کر کے جلدی اس موضوع کو آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کے تمام پوائنٹس ذکر کروں گا درجہ بدرجہ، اور انشاءاللہ ایک کامل اور کمپلیٹ آپ کے سامنے موضوع بھی ہو جائے گا، دلائل بھی ہو جائیں گے، اور اگر کچھ رہ گیا تو روز جمعہ بھی ہوگا اور کل شب جمعہ بھی ہوگی۔ ایک پہلو ضرور عرض کر دوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، توجہ فرمائیں گے، اکثر و بیشتر عرض کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں آیت پہ غور فرمائیں اور ترجمہ آپ خود بھی جانتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ اکثر عرض کیا ہے جب کوئی شے کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ ہم نے اس میں نازل کیا، تو جس میں ہوتا ہے وہ ظرف ہوتا ہے نا، اور جو اس میں آتا ہے وہ مظروف ہوتا ہے۔ تو بول کے بتائیں، جس میں کوئی شے آتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے نا، اور جو آتی ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو خود یہ آیت بتا رہی ہے کہ لیلۃ القدر پہلے ہے اور قرآن اس میں آیا ہے، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار کی نظر میں ایک حقیقت ہے جس کا نام ہے لیلۃ القدر، اس حقیقت لیلۃ القدر میں قرآن آیا ہے۔ بس یہ ہمیں سمجھنا ہے، ایک یہ کہ یہ نزول قرآن کیا ہے جو اس شب میں آیا۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ یہاں لفظ انزلنا آیا ہے۔ عربی میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے انزلہ اور ایک ہے نزلہ۔ اب چونکہ عربی گرامر کے اعتبار سے ان دونوں میں ایک فرق ہے اور عظمت ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ آخری جملہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑی عظمت ہے اس میں۔ انزلہ جب کہیں نا بغیر متشدد، انزلہ الف نون زے لام، انزلہ، اور جب نزلہ کہیں زے پر مشدد، ان دونوں میں فرق ہے۔ انزلہ میں دفعتن ہوتا ہے، دفعتن، مثلا بارش انزلہ ہے، اور نزلہ میں تدریجن ہوتا ہے، تدریجن یعنی درجہ بدرجہ۔ اللہ نے یہ جو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے یہ دفعتن ہے، ایک دفعہ ہے۔ قرآن لیلۃ القدر میں جو پیمبر ختمی مرتبت کے قلب پر آیا وہ حروف کی شکل میں نہیں، وہ 30 پاروں کی شکل میں نہیں، وہ حقیقت تھی، روح قرآن ہے جو الفاظ سے ماورا حقیقت ہے۔ اس کا تعلق زمان سے نہیں، اس کا تعلق بیست سے نہیں، وہ بیست سے پہلے ہے۔ وہ ایک شب جو اللہ نے متعین کی ہے، وہ کتابی شکل میں نہیں آیا، وہ ایک روح قرآن تھی، یعنی حقیقت۔ وہ حقیقت پیمبر کے قلب پر اتری اور پیمبر کے وجود کا جز بن گئی۔
لہذا وہ حقیقت قرآن اور حقیقت محمدیہ ایک ہو گئی، ایک ہو گئی۔ وہ حقیقت قرآن تھی، اور وہ جو 23 سالوں میں قلب پیغمبر پہ نازل ہوتا رہا وہ الفاظ کی شکل میں ہے، وہ شریعت کی شکل میں ہے، وہ احکام کی شکل میں ہے، وہ تمثیلات ہیں، وہ احکامات ہیں، وہ اعتقادات ہیں، وہ اخلاقیات ہیں، وہ تاریخ ہے، وہ گزشتہ انبیاء کے وقائع ہیں۔ یہ ہے فرق، یعنی اس ایک شب میں جو نزول ہے یہ ہے، یہ حقیقت قرآن ہے، اس لیے اس کا ذکر انزلہ کے ساتھ ہے۔ لیکن آخری بات، لیلۃ القدر کا تعلق اس نزول قرآن کے ساتھ نہیں، اس نزول قرآن کا تعلق لیلۃ القدر کے ساتھ ہے۔ لیلۃ القدر ایک الگ حقیقت ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، نزول قرآن ایک وقت میں تھی جو پیغمبر کے قلب پر اسی لیلۃ القدر کے ایک رات میں ہوا اور گزر گیا، لیکن لیلۃ القدر ایسی حقیقت نہیں جو گزر گئی۔ لیلۃ القدر ایک ایسی حقیقت ہے جو قیامت تک ہر سال ہوتی ہے۔ توجہ فرمائی؟ اس لیے یہ ہر امام کی امامت کی شب ہے، اس لیے یہ ہر امام کی امامت کے اثبات کی شب ہے۔ کل اس پر دلائل دوں گا قرآن سے، آسان لفظوں میں یہ عرض کروں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے اور آپ کے لیے دلیل بھی بن جائے کہ اسلام میں جتنی مناسبتیں ہم مناتے ہیں نا، یہ عاشور کی، یہ 13 رجب کی، یہ 17 ربیع الاول کی، یہ ساری مناسبتیں ہیں۔ توجہ فرمائی؟ مثلا روز عاشور ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت مناتے ہیں۔ 61 ہجری ایک دفعہ ہی ہوا ہے واقعہ۔ ہر سال جب روز عاشور آتا ہے تو آپ اس دن کی مناسبت مناتے ہیں۔ ہاں، وہ مناسبت منانے، غم منانے کا ثواب ہے۔ ثواب مانا یہ کہ آپ اس غم کو منا کر سید الشہداء سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس دن غم منانا محبت حسین کی اور محبت ائمہ کی علامت ہے، اس لیے غم مناتے ہیں کہ اس دن 61 ہجری کو امام حسین پر جو غم ہوا، اس غم میں اہل بیت رسول اور سرکار دو عالم جنت میں بھی غمگین ہو گئی، خواب میں آئے۔ توجہ فرمائیں، 13 رجب جب آئے گی تو آپ خوشی منائیں گے، چونکہ جب ولادت امیر المومنین ہوئی تو سرکار دو عالم اور کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہوا۔ توجہ فرمائیں، 17 ربیع الاول جب آئے گی تو خوشی منائیں، لیکن ایک فرق ہے، وہ 17 ربیع الاول کو جو واقعہ سرکار دو عالم کی ولادت بسعادت کا ہو چکا، اس واقعے کا تکرار نہیں ہوتا، دن کی مناسبت کا تکرار ہوتا ہے۔ بات پہنچی ہے؟ واقعے کا تکرار نہیں، اس مناسبت کا تکرار ہے۔ 13 رجب کے واقعے کا تکرار نہیں، 13 رجب کی مناسبت کا تکرار ہے۔ 10 محرم یعنی روز عاشور کی مناسبت کا تکرار ہے، واقعے کا تکرار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو شب قدر ہے یہ واقعے کا تکرار نہیں، ہر سال کی شب قدر خود ہے۔ یہ شب قدر کی یاد نہیں آپ مناتے، ہر سال میں شب قدر خود ہے، چونکہ ان میں تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ جو امر نازل ہوتے ہیں، یہ امر نازل ہوتے ہیں قلب ولی امر پر، لہذا اس شب کا تعلق ہے اس ولی امر کے ساتھ۔ اس لیے ہر سال جب شب آتی ہے تو اس ولی امر کا وجود بھی قیامت تک کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل آیات کی روشنی میں ہم اس کو مزید بیان کریں گے۔ خداوند متعال آپ سب حاضرین کی توفیقات خیر میں
اضافہ فرمائے، آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے بلند تر صلوات